قیامت کب آئے گی؟ برادران اسلام، آج میں آپ کو رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور پیشن گوئیوں کی روشنی میں قرب قیامت کی چند نشانیوں کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جن میں سے بعض پوری ہو چکی ہیں، کچھ پوری ہو رہی ہیں اور بعض آئندہ پوری ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی۔ ان کی مسجدیں نقش و نگار، ٹائل، برقی پنکھوں وغیرہ سے آباد ہوں گی اور ہدایت کے اعتبار سے گیران ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے رہنے والوں میں سب سے زیادہ برے ہوں گے۔ ان علماء سے فتنے پیدا ہوں گے اور پھر ان میں واپس آ جائیں گے۔ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، یعنی اسلامی چیزوں کے نام ہی لوگوں میں رہ جائیں گے اور ان کی حقیقت باقی نہ رہے گی، جیسا کہ آج کل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے بس نام ہی باقی ہیں اور ان کی حقیقت اور روح اور ادائیگی کے وہ طریقے اور کیفیت باقی نہیں ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور کروڑوں مسلمان ان سے کورے ہیں۔ قرآن شریف صرف رسمن ہی پڑھا جاتا ہے، اس کے الفاظ اور خوش الہانی کا تو خیال ہے، مگر اس کے معنی پر غور کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا تو مسلمان کے تصور میں بھی نہیں رہا۔ مسجدیں زیب و زینت سے خوب آراستہ ہیں، دلکش فرش، قیمتی غالیچے، دیدہ زیب فانوس، عمدہ عمدہ ہنڈے اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، مگر ہدایت سے خالی ہے۔ مسجدوں میں دنیا کی باتیں، تانے، غیبتیں بے دھڑک ہوتی ہیں اور امام و مؤذن تو مسجدوں کو گھر ہی سمجھتے ہیں۔ علماء کے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ علماء سے فتنہ نکلے گا اور ان میں واپس آ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بگڑ جائیں گے اور رشد و ہدایت کی راہ چھوڑ دیں گے تو عالم میں فساد ہوگا، اور پھر اس کی زد میں علماء بھی آ جائیں گے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ علماء دنیا داروں اور ظالموں کی مدد کریں گے اور پیسے اینٹھنے کے لیے دنیا کی مرضی کے موافق مسئلے بتائیں گے، اور پھر دنیا دار ہی ان کا مزاج ٹھکانے لگا دیں گے۔ حضرات گرامی، دوسرے انسانوں کی طرح آج کل کے علماء بھی فکر آخرت سے خالی ہو گئے ہیں اور اس فانی زندگی کو اپنے علم کا مقصد بنا رکھا ہے۔ سیاسی لیڈر بننے، شہرت حاصل کرنے، روپیہ کمانے جوڑنے کی دھن میں سرگردہ ہیں، اور موجودہ زمانے کے علماء میں خال خال ہی ایسے ہیں جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہوں، ورنہ آج تو علماء کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جلسوں میں گاندھیزم یا نیشنلزم، سوشلزم اور کمیونزم کی اشاعت کرتے ہیں اور ارشادات نبوی کی بجائے مخلوق کے خود ساختہ نظاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے۔ آج کل یہی حال ہے، اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تم ضرور مسجدوں کو یہود و نصار کی طرح سجاؤ گے۔ دل کو منتشر کرنے والے رنگ برنگ کے ٹائل، جھاڑ، فانوس، ہانڈیاں، دل فریب فرش اور بیش بہا پردے اور دوسرا زیب و زینت اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، اور ان دنیاوی چیزوں نے مسجدوں میں پہنچ کر اوقات نماز کے علاوہ مسجدوں کو مقفل کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اور حفاظت کے لیے مستقل نگرانوں اور چوکیداروں کی ضرورت پیدا کر دی ہے۔ مسجدیں ان دنیاوی چیزوں سے آباد ہیں اور نمازیوں سے خالی ہیں۔ جو نمازی ہیں وہ مسجدوں میں دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ مسجدوں میں نہ تعلیمی حلقے ہیں، نہ دینی مشورے ہیں، نہ ذکر و تلاوت سے آباد ہیں۔ حالانکہ مسجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں دین اور دینیات کی ترقی کے کاموں میں
और उससे मुताल्लिक मशवरों का मरकज थी। एक रवायत में है कि जब तुम अपनी मस्जिद को सजाने लगो और कुरानों को दीदा जेब बनाने लगो तो समझ लो तुम्हारी हलाकत का वक्त करीब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक जमाने में ऐसे लोग होंगे जिनकी दुनियावी बातें उनकी मस्जिदों में हुआ करेंगी। तुम उनके पास न बैठना क्योंकि खुदा को उनकी कोई जरूरत नहीं है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि दीन पर जमने वाला उनमें ऐसा होगा जैसे हाथ में चिंगारी पकड़ने वाला हो। ये जमाना इस वक्त मौजूद है क्योंकि हर तरफ बददीनी और बेहयाई और फहशकारी की फजा है, सरकशी का माहौल है। अव्वल तो दीनदार रहे ही नहीं, और अगर कोई दीन पर अमल करना चाहता है तो अहले मुल्क, अहले वतन, अजीज व अकरबा आड़े आ जाते हैं। बीवी कहती है कि तनख्वाह में मेरा पूरा नहीं पड़ता, दुनिया रिश्वत ले रही है, तुम बड़े परहेजगार बने हुए हो। हम उम्र मजाक उड़ा रहे हैं कि दाढ़ी रखकर मुल्ला बन गए, झाड़ सा लगाए फिर रहे हो। रेल में या लारी में सफर कर रहे हैं और एक शख्स नमाज पढ़ना चाहता है, मगर उसके लिए न रेल ठहर सकती है न लारी रुक सकती है। लेकिन अगर किसी को कुछ दुनियावी नुकसान हो जाए तो सब हमदर्दी के लिए हाजिर हैं। आजकल दीनदारी अख्तियार करना सारी दुनिया से लड़ाई मोल लेने के मुतरादिफ है। दीन का दर्द पैदा करने और बददीनी की फजा में निकलने की कुव्वत हासिल करने के लिए खानकाहों और दीनदारों की मजलिसों में शिरकत करना बहुत ही जरूरी है। जब इंसान बददीनी के माहौल से मासियत इख्तियार कर सकता है तो दीनदारी की फजा में पहुंचकर नेक भी बन सकता है। अगर किसी वजह से दीनदारों से दूर हो तो बददीनों से भी दूर रहे। इसी हकीकत के पेश नजर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अन करीब ऐसा होगा कि मुसलमान का बेहतरीन माल चंद बकरियां होंगी जिन्हें लेकर पहाड़ की चोटियों और जंगलों में चला जाएगा और इस सूरत से अपना दीन बचाने के लिए फितनों से भागेगा। एक और हदीस में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अन करीब फितने पैदा होंगे, उस वक्त बैठा हुआ खड़े हुए से बेहतर होगा, क्योंकि बैठा हुआ शख्स बनिस्बत खड़े हुए शख्स के फितने से दूर होगा और खड़ा हुआ चलने से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जो शख्स फितनों की तरफ नजर उठाकर देखेगा फितने उसे उचक लेंगे। फितने के वक्त इबादत खुदाबंदी में मशगूल होना बहुत ज्यादा फजीलत रखता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कत्ल के जमाने में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत करने के बराबर है। मेरे दीनी बहनों और भाइयों, हजरत सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा जमाना आने वाला है कि कुफ्र बातिल की जमातें तुम्हें खत्म करने के लिए आपस में एक दूसरे को इस तरह बुलाकर जमा कर लेंगे जैसे खाने वाले एक दूसरे को बुलाकर प्याले के आसपास जमा हो जाते हैं। ये सुनकर एक साहब ने सवाल किया, क्या हम उस रोज कम होंगे? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उस रोज तादाद में बहुत होगे, लेकिन घास के उन तिनकों की तरह होगे जिन्हें पानी का सैलाब बहा कर ले जाता है। फिर इरशाद फरमाया, खुदा जरूर जरूर तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारा रोब निकाल देगा और यकीनन वो तुम्हारे दिलों में काहिली और सुस्ती डाल देगा। एक साहब ने अर्ज किया, सुस्ती का क्या सबब होगा? इस पर आपने इरशाद फरमाया कि दुनिया यानी मालो दौलत से मोहब्बत करने लगोगे और मौत को मकरूह समझोगे। बरसों से ये पेशनगोई हर्फ बहर्फ सादिक हो रही है और मुसलमान आज अपनी इस हालत जार को अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कोई कौम उन्हें न इज्जत व वक़्त की निगाह से देखती है, न दुनिया में
ان کا رہنا گوارا کرتی ہے۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ دوسری قومیں اپنے اوپر مسلمانوں کو حکمراں دیکھنا چاہتی تھیں۔ ایک دور یہ ہے کہ غیر مسلم اقوام مسلمان کو اپنی قلم رو میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تمام دنیا کے مسلمان ایک ہی وقت میں ایک دم ختم ہو جائیں، یہ تو ہرگز کبھی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ پہلے پیشن گوئی گزر چکی ہے، البتہ ایسے واقعات گزر چکے ہیں کہ کسی ملک میں جہاں مسلمان خود حکمراں تھے، انقلاب کے بعد وہ وہاں سے جان بچا کر بھی نہ جا سکے۔ اسپین اس کی زندہ اور مشہور مثال ہے۔ مسلمانوں کو آج ذلت و خواری کا منہ کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے، اور کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی کیوں غیروں کی طرف تک رہے ہیں؟ اس کا جواب خود ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں موجود ہے کہ دنیا کی محبت اور موت کے خوف کے باعث یہ حال ہو رہا ہے۔ جب مسلمان دنیا کو محبوب نہ سمجھتے تھے اور جنت کے مقابلے میں جو موت کے بغیر نہیں مل سکتی، دنیا کی زندگی ان کی نظروں میں کچھ بھی حقیقت نہ رکھتی تھی، اس لیے وہ موت سے ڈرتے نہ تھے۔ حالانکہ تعداد میں کم تھے، لیکن دوسری قوموں پر حکمراں رہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کر کے غیروں کے دلوں تک پر حکومت کرنے لگے۔ آج بھی جو ہمارا حال ہے ہم اسے خود بدل سکتے ہیں، بشرطے کہ پچھلے مسلمانوں کی طرح دنیا کو ذلیل اور موت کو عزیز از جان سمجھنے لگے، ورنہ ذلت اور بڑھتی ہی رہے گی۔ حضرات گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت بہت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب بہت پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ 50 عورتوں کی خبرگیری کے لیے ایک ہی مرد ہوگا۔ اس حدیث میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس وقت ہو بہو ہو رہا ہے، البتہ عورتوں کی ابھی اتنی زیادتی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث میں درج ہے، مگر یورپ کی جنگیں ان قریب ہی اس پیشن گوئی کو سچا کر دکھانے والی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے۔ پھر اس کی تشریح فرمائی کہ ایک سال ایک ماہ کے برابر ہوگا، اور ایک ماہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک گھڑی کے برابر ہوگا، اور ایک گھڑی ایسے گزر جائے گی جس طرح آگ کا شعلہ یکایک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ سود عام ہوگا اور حلال و حرام کا خیال نہ کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان یہ پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے حلال حاصل کیا یا حرام لیا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں آج کل حلال تو ملتا ہی نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ حلال آج کل ملتا ہی نہیں نفس کا دھوکہ ہے، کیونکہ حلال کا دھیان رکھنے کی وجہ سے انسان قیود و حدود میں بندھ جاتا ہے، اور بقول حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ حلال میں فضول خرچی کی گنجائش نہیں ہوتی اور عیش و مستی کی زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے نفس یہ تعویل سمجھاتا ہے کہ آج کل حلال تو ملتا ہی نہیں، لہذا حرام حلال کا خیال فضول ہے۔ لیکن جن بندوں کے دل میں خدا کا خوف ہے اور جنہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے بڑھا ہو، جو گوشت حرام سے بڑھا ہو دوزخ اس کی زیادہ مستحق ہوگی۔ اگرچہ حلال ان کو زیادہ نہیں ملتا اور حلال طلب کرنے والوں کی بسا اوقات دنیاوی ضرورتیں بھی رکی رہتی ہیں، لیکن آخرت کے بے پناہ عذاب سے بچنے کے لیے
दुनिया की जल्द ही खत्म हो जाने वाली तकलीफों का बर्दाश्त करना हर अक्लमंद के लिए जरूरी और लाजमी है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि हलाल मिलने की दिक्कत भी तो खुद हमारी ही पैदा करता है। अगर तकवा और परहेजगारी की तरफ लोगों का रुख हो जाए और सब हलाल कमाने की फिक्र करें तो जो मुश्किलात आज पैदा हो रही हैं वो कस्बे हाल में हरगिज पेश न आए। मगर हाल ये है कि जो दीनदार और परहेजगार समझे जाते हैं, बरस हा बरस के नमाजी हैं, वो भी कमाने के सिलसिले में मुफ्ती साहब की खिदमत में ये मालूम करने के लिए नहीं पहुंचते कि मैं ये तिजारत करना चाहता हूं या फला महकमे में मुझे मुलाजमत मिल रही है, ये जायज है या नाजायज। हालांकि शरीयत में हर महकमे और हर मामले के अहकाम मौजूद हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के साथ यहूद का यही मामला था कि बास पर अमल करते और बास को पसे पुष्ट डाल रखा था। इस हकीकत को खुदावंद कुद्दूस ने यूं इरशाद फरमाया है, क्या खुदा की किताब के एक हिस्से पर तुम्हारा ईमान है और तुम उसी किताब के कुछ हिस्सों का इनकार करते हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर जरूर जरूर एक ऐसा दौर आएगा कि कोई शख्स ऐसा बाकी न रहे जो सूद खाने वाला ना हो, और अगर सूद भी ना खाएगा तो उसे सूद का धुआं और बाज रवायात में गुबार पहुंच जाएगा। ये पेशन गोई भी इस वक्त सादिक आ रही है। बैंकों से ताल्लुक रखने वालों और बैंक के जरिए कारोबार चलाने वालों को और फिर उनसे शिरकत या मुलाजमत के जरिए रुपया हासिल करने वालों को शुमार कर लो, फिर देखो कि सूद से या उसके असर से कौन बच रहा है। ब्रादरान इस्लाम, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की कसम खाकर इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक दुनिया खत्म न होगी जब तक लोगों पर ऐसा दिन न आ जाएगा कि कातिल को ये इल्म ना होगा कि मैंने क्यों कत्ल किया और मकतूल ये ना जानेगा कि मैं क्यों कत्ल हुआ। किसी ने अर्ज किया, ऐसा क्यों होगा? इरशाद फरमाया, फितनों की वजह से कत्ल बहुत ही ज्यादा होगा। फिर इरशाद फरमाया, इन फितनों में कत्ल करने वाला और कत्ल होने वाला दोनों जहन्नम में दाखिल होंगे। हजरात ग्रामी, कातिल का दोस्ती होना तो जाहिर है कि उसने नाहक दूसरे का खून किया, और मकतूल के दोस्ती होने की वजह दूसरी हदीस में यह आई है कि चूंकि वो भी दूसरे को कत्ल करने की फिक्र में लगा हुआ था, इसलिए वो भी दोस्ती होगा। मेरे अजीजों, आजकल जिस कद्र कत्ल वाक़े हो रहे हैं, उमूमन उनकी वजह फितरों के सिवा कुछ नहीं होती। कौमी असबियत और फिरका परस्ती के बाइस हजारों जानें खत्म हो जाती हैं और कातिल को मकतूल की खबर नहीं होती, न मकतूल को कातिल का पता चलता है। दूसरे फिरके का जो शख्स हाथ लगा खत्म कर डाला। चंद इंसानों के नजरियों की जंग ने ऐसे ऐसे आलाते जंग तैयार कर लिए हैं कि शहर के शहर जरा ही देर में फना के घाट उतरते चले जाते हैं। फिर ताज्जुब ये है कि हर फरीक ये कहता है कि हम अमन चाहते हैं। ब्रादरान इस्लाम, हजरत उमर और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर एक साहब ने दरियाफ्त किया कि कयामत कब आएगी। आपने इरशाद फरमाया कि मैं और तुम इस मामले में बराबर हैं, यानी उसका जैसे तुम्हें पता नहीं मुझे भी इल्म नहीं। उन साहब ने अर्ज किया, तो इसकी निशानियां ही बता दीजिए। आपने इरशाद फरमाया, इसकी बाद निशानियां ये हैं कि औरतें ऐसी लड़कियां जनने लगे जो इन माओं पर हुक्म चलाएं, और तुम देखोगे कि नंगे पैर और नंगे बदन वाले तंगदस्त और बकरियां चलाने वाले मकानात की बुलंदी पर फख्र करेंगे। ये हजरत उमर की रवायत के अल्फाज हैं, और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत में है कि आपने फरमाया, जब तुम नंगे पैर और नंगे बदन वालों
गूंगों बहरों को जमीन का बादशाह देखो, उस वक्त कयामत करीब होगी। मकानात की बुलंदी पर फख्र करना और ऐसी औलाद का पैदा हो जाना जो वालिदैन पर हुक्म चलाए, इस दौर में हूबहू मौजूद है। जो अहले सरवत और सरमायादार है वो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं ही, मगर जिनके पास खाने पहनने को भी नहीं, वो भी पेट काट काट कर और कर्ज ले लेकर अपने घरों की इमारत ऊंची बनाने की फिक्र में रहते हैं। जहां इंसान के और औसाफ की तारीफ की जाती है, वहां उम्दा मकान, बैठक और बंगले का मालिक होना भी जबान पर आ जाता है। नंगे बदन और नंगे पैर वाले बादशाह तो अभी मौजूद नहीं हुए, आइंदा जरूर होंगे, जैसा कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है। अलबत्ता ऐसे हुक्मरां इस वक्त भी मौजूद हैं जिन्हें गूंगा और बहरा कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि उनमें न हक सुनने की सलाहियत है, न हक कहने की काबिलियत है। उनके मुखालिफ अखबारों और लीडरान उनको हक पर लाने की बहुत कोशिश करते हैं, मज़ामीन और आर्टिकल्स लिखकर झंझोड़ते हैं, मगर वो अपनी कजरबी को छोड़ने के लिए जरा भी टस से मस नहीं होते। उनकी गोयाई का ये आलम है कि तकरीरों और बयानों में इस कदर साफ और सरी झूठ बोल जाते हैं कि अखबारात उनके झूठ की दाद देते देते थक जाते हैं और अवाम के दिलों से अपने हुक्मरानों की बात का एतमाद उठता चला जाता है। फिर नाअहल इस कदर है कि जो महकमा उनके सुपुर्द किया जाता है, रुपए की तनख्वाह बटोरने के शौक में उसे कबूल तो कर लेते हैं, मगर महकमे की जिम्मेदारियों को पूरी तरह अंजाम देने से कासिर रहते हैं। बुखारी शरीफ में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर एक देहाती ने सवाल किया कि कयामत कब आएगी। आपने इरशाद फरमाया, जब अमानतदारी जाती रहे तो कयामत का इंतजार करना। साइल ने दोबारा दरियाफ्त किया कि अमानतदारी कैसे जाया होगी। इरशाद फरमाया, जब ओहदे नाअहलों के सुपुर्द कर दिए जाएं, जैसे सदारत, कयादत, हुकूमत, विजारत, तदरीस, अमामत, खिताबत वगैरह, तो कयामत का इंतजार करना। यानी जब ऐसा होगा तो अमानतदारी भी जाया कर दी जाएगी। इस इरशाद से मालूम हुआ कि नालायक हुक्मरानों के अलावा दूसरे ओहदों पर फायज होने वाले भी नाअहल होंगे। चुनाचे आजकल मौजूद हैं फासिक, बखील, बदकार और बद अखलाक लोग बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं। जो लोग मौजिज और अहले अक्ल समझे जाते हैं, दौलत और सरवत की वजह से उन्हें बड़ा आदमी कहा जाता है। उनके अफाल और किरदार बसा औकात अखबारों में शाया होते हैं, तो पता चलता है कि इस दौर के बड़ों की बदकारी किस दर्जा बढ़ी हुई है। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, उस वक्त तक कयामत कायम न होगी जब तक दुनिया का सबसे ज्यादा हिस्सा ऐसे शख्स को ना मिल जाए जो खुद भी कमीना होगा और उसका बाप भी कमीना होगा। जल्द ही दुनिया पर सादिक आने वाला है। इस वक्त इंसानों में बुलंद अखलाक वाले इंसान बहुत ही कम है, और वो वक्त मौजूद है जिसका बुखारी शरीफ में जिक्र है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग यके बाद दीगरे खत्म होते जाएंगे और बेकार लोग रह जाएंगे, जैसे रद्दी, जौ या खजूर का कूड़ा रह जाता है। खुदा उनकी जरा परवाह न करेगा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे रब ने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत और हादी बनाकर भेजा है, और मुझे हुक्म दिया है कि गाने बजाने का सामान और बुत और सलीब और जाहिलियत की चीजों को मिटा दो। हजरात ग्रामी, आजकल गाना बजाना जिंदगी का अहम जुज्म बना हुआ है, और अज़दवाजी जिंदगी का मेयार भी इस कदर बदल गया कि शौहर और बीवी के इंतखाब के लिए दीनदार और खुदा तरस होना नहीं देखा जाता, बल्कि मर्द नाज़नीन रक्कासा ढूंढता है और बीवी को हीरो दरकार होता है। मालो जर की हवस में
शरीफ जादियां खानदानी इज्जत को खाक में मिलाकर स्टेज पर आ रही हैं। कंपनी के एजेंट और दलाल बहला फुसलाकर उन्हें तबाह व बर्बाद करते हैं। एक एक्ट्रेस अपने हुस्न के जुनून में हर वो हरकत कर गुजरती है जो नहीं करनी चाहिए। जब पोस्टरों और अखबारों में उसका तारुफ कराया जाता है और उसके रक्स की तारीफ की जाती है तो उसका दिल और बढ़ता है और बेहयाई के और ज्यादा मरातिब तय करती चली जाती है। जरूरत जमाना को देखकर अब तो बाज स्कूलों में भी रक्स की बाकायदा तालीम दी जा रही है। रेडियो घर घर अच्छी बातें और उम्दा अखलाक की तालीमात पहुंचाने का बेहतरीन जरिया है, मगर उसमें भी अच्छी तकरीरें कभी कभी होती हैं और गाने हर वक्त होते रहते हैं। अफसोस के इस दौर के जिम्मेदार इंसान भी इस्लाही प्रोग्रामों को लेकर आगे नहीं बढ़ते। और मजीद ताज्जुब ये है कि जो इस्लामी स्टेट कहलाती हैं वहां भी गाने बजाने, ऐशो आराम के आलात, थिएटर और सिनेमा पर कोई पाबंदी नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोस्तियों के दो गिरोह पैदा होने वाले हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा क्योंकि वो अभी पैदा नहीं हुए। फिर इसकी तशरीह करते हुए फरमाया कि एक गिरोह तो ऐसा पैदा होगा जो बैलों की दुमों की तरह लंबे लंबे कोड़े लिए फिरेंगे और उनसे लोगों को मारा करेंगे, सुबह शाम अल्लाह के गुस्से और नाराजगी और लानत में फिरा करेंगे। दूसरा गिरोह ऐसी औरतों का पैदा होगा जो कपड़े पहने हुए भी नंगी ही होंगी, गैर मर्दों को अपनी तरफ मायल करेंगी और खुद भी उनकी तरफ मायल होंगी। उनके सर ऊंटों की झुकी हुई पुश्तों की तरह होंगे, न जन्नत में दाखिल होंगी न जन्नत की खुशबू सूंघेंगी, हालांकि बिला शक व शुबा उसकी खुशबू इतनी इतनी दूर से आती है। ब्रादरान इस्लाम, इस हदीस में दो पेशन गोइयां मज़कूर हैं। एक जालिम गिरोह के बारे में है कि कुछ लोग कोड़े लिए फिरेंगे और लोगों को उनसे पीछा करेंगे, यानी इख्तिदार के नशे में ज़ईफों और बेकसों पर जुल्म करेंगे और बिला वजह खामखा आम पब्लिक को सताएंगे। दूसरी पेशन गोई औरतों के हक में इरशाद फरमाई है कि आइंदा जमाने में ऐसी औरतें मौजूद होंगी जो कपड़े पहने हुए होंगी लेकिन फिर भी नंगी होंगी, यानी इस कदर बारीक कपड़े पहनेंगी कि उनके पहनने से जिस्म छुपाने का फायदा हासिल ना होगा, यह कपड़ा बारीक तो ना होगा मगर चुस्त होने और बदन की साख पर कस जाने की वजह से उसका पहनना और ना पहनना बराबर होगा। और आजकल तो चुस्त होने के साथ बदन का हमरंग होना भी दाखिले फैशन हो चुका है। चुनाचे गंदुमी रंग के ऐसे मोजे दाखिले लिबास हो चुके हैं जिनका पैर से ऊपर का हिस्सा पिंडली पर खाल की तरह चिपका हुआ होता है। बदन पर कपड़ा होने और इसके बावजूद भी नंगा होने की एक सूरत यह भी है कि बदन पर सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा हो और बदन का बेशतर हिस्सा और खुसूसन वो आज़ा खुले रहें जिनको बाहया औरतें गैर मर्दों से छुपाया करती हैं। जैसा कि यूरोप और एशिया के बाज़ शहरों में ऐसा लिबास पहनने का रिवाज है कि सिर्फ घुटनों तक कमीज होती है, आस्तीनें मोढ़े से सिर्फ 2-4 इंच ही बड़ी होती हैं, पिंडलियां बिल्कुल नंगी होती हैं और सर भी दुपट्टे से खाली होता है। फिर फरमाया कि ये औरतें मर्दों को अपनी तरफ मायल करेंगी और खुद उनकी तरफ मायल होंगी, यानी नंगा होने का रिवाज मुफलिसी की वजह से ना होगा बल्कि उनकी नियत मर्दों को बदन दिखाना और उनका दिल लुभाना मकसूद होगा। और लुभाने का दूसरा तरीका ये इख्तियार करेंगी कि अपने सरों को जो दुपट्टों से खाली होंगे मटका कर चलेंगी, जिस तरह ऊंट की पुश्त का बालाई हिस्सा तेज रफ्तार के वक्त जमीन की जानिब झुका रहता है। ऊंट की पुश्त से तशबीह देने से यह भी बताया कि बाल फुला फुला कर अपने सरों को मोटा करेंगी। फिर फरमाया कि ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल ना होंगी बल्कि उसकी खुशबू तक ना सूंघेंगी। शरीयत इस्लामिया ने जिनाकारी से भी रोका है और ऐसी चीजों से भी रोका है जो जिना की तरफ बुलाने वाली हैं। हत्ता कि उसको भी जिना फरमाया है
کہ کوئی عورت تیز خوشبو لگا کر مردوں پر اس لیے گزرے کہ مرد اس کی خوشبو سونگھ لے۔ برادران اسلام، کسی حادثے اور واقعے کا قیامت کی علامتوں میں سے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کے بالکل ہی قریب ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اس کا وجود میں آ جانا ضروری ہے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حوادث و واقعات کے بارے میں یہ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا نہ ہو جائے۔ اب میں وہ حوادث و واقعات بیان کرتا ہوں جو عموماً قیامت کے قریب تر زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسائیوں سے صلح کرو گے جو امن والی صلح ہوگی۔ تم اور عیسائی آپس میں مل کر ایک دوسری عیسائی جماعت سے جنگ کرو گے۔ اس جنگ میں تمہاری فتح ہوگی، مال غنیمت ہاتھ لگے گا اور صحیح سالم واپس آ کر بڑے بڑے ٹیلوں والے میدان میں ٹھہرو گے جہاں درخت بہت ہوں گے۔ بیٹھے بٹھائے ایک عیسائی صلیب کو ہاتھ میں اٹھائے گا اور کہے گا کہ صلیب کی برکت سے فتح ہوئی۔ یہ سن کر ایک مسلمان کو غصہ آ جائے گا اور اس سے صلیب چھین کر توڑ ڈالے گا۔ یہ حال دیکھ کر عیسائی صلح کو توڑ دیں گے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ مسلمان بھی اپنے ہتھیار لے دوڑیں گے اور عیسائیوں سے جنگ کریں گے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو جائے گا اور دوسرے ملکوں کی طرح ملک شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی، اور جس عیسائی جماعت سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر پہلے جنگ کی تھی اس سے اب یہ عیسائی صلح کر لیں گے۔ اس جنگ میں جو مسلمان بچیں گے وہ مدینے میں چلے جائیں گے اور خیبر کے قریب تک عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، جب مسلمان ہر طرف سے گھر جائیں گے اور ان کی حکومت صرف مدینہ منورہ سے خیبر تک رہ جائے گی تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں لگ جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینے میں ہوں گے اور امامت کا بار اٹھانے سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ مکہ کے بعض باشندے انہیں پہچان لیں گے اور ان کے پاس آ کر مکان سے انہیں باہر لائیں گے اور ان سے زبردستی بیعت یعنی خلافت کر لیں گے، حالانکہ وہ دل سے نہ چاہتے ہوں گے۔ یہ بیعت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی۔ غالباً حضرت امام کو طواف کرتے ہوئے بیعت پر مجبور کیا جائے گا۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کی خبر مشہور ہوگی تو ملک شام سے ایک لشکر آپ سے جنگ کرنے کے لیے چلے گا اور آپ کے لشکر تک پہنچنے سے پہلے ہی مقام بیدا میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس واقعے کی خبر سن کر شام کے ابدال اور عراق کے پرہیزگار لوگ آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ آپ کے مقابلے کے لیے ایک قریشی نسل شخص قبیلہ بنی کلب کے مردوں کا ایک لشکر بھیجے گا۔ قبیلہ بنی کلب میں اس شخص کی ننیحال ہوگی۔ اس قبیلے سے حضرت مہدی علیہ السلام کا لشکر جنگ کرے گا اور غالب رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت پر ایک زبردست مصیبت آئے گی اور انسان ظلم سے بچنے کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ اس وقت خدا میری نسل اور میرے خاندان میں سے ایک شخص پیدا فرمائے گا اور اس کے ذریعے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، جس طرح کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی، یعنی ان سے پہلے لوگوں میں عدل و انصاف نام کو نہ ہوگا، ہر جگہ ظلم ہی ظلم چھایا ہوگا، اور ان کے آنے پر ساری دنیا انصاف سے بھر جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ان کے عدل سے آسمان والے اور زمین والے سب راضی ہوں گے، اور اس زمانے کی نیکیوں اور عدل و انصاف کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آسمان ذرا سا پانی بھی برسائے بغیر نہ چھوڑے گا اور خوب موسلادھار بارشیں ہوں گی۔
زمین بھی اپنے اندر سے تمام پھل پھول غلے اور ترکاریاں اگا دے گی، حتیٰ کہ اس قدر ارزانی اور غذاؤں کی بہتات ہوگی کہ زندہ لوگ مردوں کی تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش ہمارے دوست احباب عزیز اور اقربا بھی زندہ ہو جاتے تو اس عیش اور خوشی کے زمانے کو دیکھ لیتے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں مال اس قدر کثیر ہوگا کہ ان سے اگر کوئی مال طلب کرے گا تو لپ بھر بھر کر اس کے کپڑے میں اتنا ڈال دیں گے جتنا وہ اٹھا کر لے جا سکے گا۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ مہدی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق زندگی پر چلیں گے اور ان کے زمانے میں ساری زمین پر اسلام ہی اسلام ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام 7 برس حکومت کریں گے، پھر وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ برادران اسلام، حضرت مہدی علیہ السلام کو کفار سے کئی جنگیں کرنی پڑیں گی۔ حضرت مکہ سے چل کر مدینہ تشریف لے جائیں گے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے بعد ملک کے شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ چلتے چلتے شہر دمشق تک ہی پہنچیں گے کہ دوسری طرف سے عیسائیوں کی فوج مقابلے میں آ جائے گی۔ اس فوج سے جنگ کرنے کے لیے حضرت مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کو تیار کریں گے اور 3 دن جنگ کے بعد چوتھے روز مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اس لشکر کشی کا ذکر حدیث میں یوں آیا ہے: قیامت قائم ہونے سے پہلے ایسا ضرور ہوگا کہ نہ میراث یعنی میت کا ترکہ کی تقسیم ہوگی اور نہ مال غنیمت پر خوشی ہوگی۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ شام کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک زبردست دشمن جمع ہو کر آئے گا اور دشمن سے جنگ کرنے کے لیے مسلمان بھی جمع ہو جائیں گے اور اپنی فوج سے انتخاب کر کے ایک ایسی جماعت دشمن کے مقابلے میں بھیجیں گے جس سے یہ طے کرا لیں گے یا مر جائیں یا فتحیاب ہوں گے۔ چنانچہ دن بھر جنگ ہوگی، حتیٰ کہ جب رات ہو جائے گی تو لڑائی بند ہوگی اور ہر فریق میدان جنگ سے واپس ہو جائے گا، نہ اسے غلبہ ہوگا نہ وہ غالب ہوں گے، اور دونوں فریقوں کی فوج جو آج لڑی تھی لڑتے لڑتے ختم ہو جائے گی۔ دوسرے دن پھر مسلمان ایک ایسی جماعت کا انتخاب کر کے بھیجیں گے جس سے یہ طے کرا لیں گے کہ مرے بغیر یا فتحیاب ہوئے بغیر نہ ہٹیں گے۔ اس روز بھی دن بھر جنگ ہوگی، حتیٰ کہ رات دونوں فریق کے درمیان حائل ہو جائے گی اور کسی کو بھی فتح نہ ہوگی۔ یہ بھی بغیر غلبے کے واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی، اور اس روز کی لڑنے والی بھی دونوں فریقوں کی فوج ختم ہو جائے گی۔ تیسرے دن پھر مسلمان ایک جماعت کا انتخاب کر کے میدان جنگ میں بھیجیں گے اور ان سے بھی یہی شرط لگائیں گے کہ مر جائیں گے یا غالب ہو کر ہٹیں گے۔ چنانچہ شام تک جنگ ہوگی اور ہر دو فریق اس روز بھی برابر سرابر لوٹ آئیں گے، نہ یہ غالب ہوں گے نہ وہ، اور اس روز بھی جنگ کرنے والی جماعتیں ہر دو طرف کی ختم ہو جائیں گی۔ چوتھے روز بچے کچے سب مسلمان جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور خدا کافروں کو شکست دے گا، اور اس روز ایسی زبردست جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ اس جنگ میں شریک ہونے والے ابھی اپنے اپنے کنبے کے افراد کا شمار کر رہے ہوں گے کہ اچانک ایک ایسی جنگ کی خبر سنیں گے جو اس پہلی جنگ سے بھی زیادہ سخت ہوگی، اور ابھی اس دوسری جنگ کی طرف توجہ بھی نہ کر پائیں گے کہ دوسری خبر یہ معلوم ہوگی کہ دجال نکل آیا جو ہمارے بال بچوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اپنے ہاتھوں سے وہ مال اور دولت پھینک دیں گے جو ان کے پاس ہوگا اور اپنے گھروں کی طرف چل دیں گے۔ خبر گیری کے لیے اپنے آگے 10 سوار بھیج دیں گے تاکہ دجال کی صحیح خبر لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سواروں کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کے اور ان کے والدوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں۔ یہ سوار
اس روز زمین پر بسنے والوں میں فضیلت والے سوار ہوں گے۔ حضرات گرامی، اس جنگ میں اس قدر عیسائی قتل ہوں گے کہ جو باقی رہ جائیں گے ان کے دماغ میں حکومت کی بو نہ رہے گی، گرتے پڑتے بھاگیں گے اور تتر بتر ہو جائیں گے۔ بھاگتے ہوئوں کا یہی مسلمان پیچھا کریں گے اور ہزاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اسلامی شہروں کے بندوبست میں لگ جائیں گے اور ہر جگہ سینکڑوں فوجیں اور بے شمار لشکر روانہ فرمائیں گے۔ ان کاموں سے فرصت پا کر شہر قسطنطینیہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوں گے، جس کا فتح ہونا علامات قیامت میں سے ہے۔ جب آپ دریائے روم کے کنارے پہنچیں گے تو بنو اسحاق کے 70,000 آدمیوں کو کشتی میں سوار کر کے شہر پر حملہ کرنے کا حکم دیں گے۔ حضرات گرامی، پوری روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم ایسے شہر کو جانتے ہو جس کی ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 انسان اس شہر پر حملہ کر کے جنگ نہ کر لیں گے۔ جب یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے اس شہر کے قریب آ کر قیام کریں گے تو نہ ہتھیاروں سے لڑیں گے اور نہ کوئی تیر پھینکیں گے، بلکہ محض خدا کی غیبی مدد کے ذریعے فتح حاصل کر لیں گے، جس کی صورت یہ ہوگی کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے تو اس کی ایک طرف کی دیوار گر جائے گی، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے تو اس کی دوسری جانب کی دیوار گر جائے گی، پھر تیسری بار نعرہ لگائیں گے تو شہر میں داخل ہونے کے لیے راستہ مل جائے گا اور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ داخل ہو کر شہر کو فتح کر لیں گے اور مال غنیمت ہاتھ لگے گا۔ غنیمت کا مال تقسیم کر ہی رہے ہوں گے کہ اچانک یہ آواز سنیں گے کہ دجال نکل آیا۔ اس کی آواز کو سن کر ہر چیز کو چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ فتح قسطنطینیہ اور خروج دجال کا ذکر یوں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا نہ ہو کہ روم والے عیسائی ایک جگہ قیام کریں گے اور ان سے جنگ کے لیے مدینے کا ایک لشکر نکلے گا جو اس وقت زمین پر بسنے والوں میں فضیلت والے ہوں گے۔ جب دونوں طرف سے فوجیں صف بنا کر کھڑی ہو جائیں گی تو عیسائی کہیں گے کہ ہمیں اور ان مسلمانوں کو چھوڑ دو جو ہمارے آدمیوں کو قید کر لائے ہیں۔ مسلمان جواب دیں گے کہ خدا کی قسم، ہم ایسا نہیں کریں گے کہ تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان کچھ نہ بولیں اور تمہیں ان سے لڑنے دیں۔ یہ کہہ کر عیسائیوں سے جنگ کریں گے اور اس جنگ میں مسلمانوں کا تہائی لشکر شکست کھا جائے گا، یعنی فوج کے تہائی آدمی جنگ سے بچ کر علیحدہ ہو جائیں گے اور خدا ان کی توبہ کبھی قبول نہ کرے گا، اور تہائی لشکر شہید ہو جائے گا جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، اور تہائی لشکر عیسائیوں پر غلبہ پا کر فتح یاب ہوگا جو کبھی بھی فتنے میں نہ پڑیں گے، اور یہی تہائی لشکر قسطنطینیہ کو فتح کرے گا۔ فتح قسطنطینیہ کے بعد غنیمت کے مال کو تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکائے ہوئے ہوں گے کہ اچانک شیطان زور سے یوں پکارے گا، بلا شبہ دجال تمہارے پیچھے تمہاری اہل اولاد میں پہنچ گیا۔ حالانکہ یہ خبر جھوٹ ہوگی۔ اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر شام کی طرف رخ کرے گا، اور جب شام پہنچیں گے تو دجال نکل آئے گا۔ اسی اثنا میں کہ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے اور صفیں درست کرتے ہوں گے، نماز کا وقت ہو جائے گا اور نماز کھڑی ہو جائے گی۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر آئیں گے اور ان کے امام بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی خدا کا دشمن دجال اس طرح پگھلنے لگے گا
जैसे पानी में नमक पिघलता है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल न करे और वैसे ही छोड़ दे तो दज्जाल बिल्कुल पिघलकर हलाक हो जाए, लेकिन वो उसे अपने हाथ से कत्ल करेंगे और अपने नेज़े में उसका खून लगा हुआ लोगों को दिखाएंगे। ब्रादरान इस्लाम, हजरत अजीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक दज्जाल निकलेगा और बेशक उसके साथ में पानी भी होगा और आग भी होगी। बाज रवायात में है कि उसके साथ उसकी जन्नत भी होगी और उसकी दोज़ख भी होगी। जिसे लोग पानी समझेंगे वो वाक़ईतन जलाने वाली आग होगी, यानी उसको कबूल करने के सबब दोज़ख की आग में जलेंगे, और जिसे लोग आग समझेंगे वो मीठा पानी होगा। लिहाजा तुम में से जो कोई उसके जमाने में हो तो चाहिए कि उसी में गिरे जो आग दिखाई दे रही हो, क्योंकि वो दर हकीकत मीठा पानी है। मुस्लिम की रिवायत में यह भी है कि दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान लफ्ज काफिर लिखा होगा, जिसे हर पढ़ा बेपढ़ा मोमिन पढ़ सकेगा। बाज रवायात में है कि उसके साथ गोश्त रोटी के पहाड़ और पानी की नहरें होंगी। किसी के गुस्सा दिलाने पर मशरिक से निकल पड़ेगा और मदीना जाने का कष्ट करेगा, लेकिन मदीने में दाखिल ना हो सकेगा, क्योंकि उस रोज मदीने के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते पहरे के लिए मुकर्रर होंगे। लिहाजा वो ओहद के पहाड़ के पीछे ठहर जाएगा और वहां से फरिश्ते उसका रुख शाम की तरफ कर देंगे। शाम की तरफ चल देगा, वहीं हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के हाथों हलाक होगा। हजरात ग्रामी, जिस वक्त मदीने के करीब ओहद के पीछे आकर ठहरेगा तो मदीने में जलजले के 3 झटके आएंगे। उससे घबराकर तमाम काफिर और मुनाफिक बाहर निकलकर दज्जाल के पास पहुंच जाएंगे। फतेहुल बारी में हाकिम की एक रवायत नकल की है, जिसमें यह भी है कि मदीने से फासिक मर्द और फासिक औरतें भी उसकी तरफ निकल खड़ी होंगी। इसी असना में जबकि दज्जाल मदीने के करीब ठहरा हुआ होगा, ये वाकया पेश आएगा कि मदीने से एक साहब निकलकर दज्जाल के सामने आएंगे, जो उस जमाने में रुए जमीन पर बसने वालों में सबसे बेहतर होंगे। वो दज्जाल से कहेंगे, मैं गवाही देता हूं कि बेशक तू वही दज्जाल है जिसकी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी थी। उनकी ये बात सुनकर दज्जाल हाजरीन से कहेगा, अगर मैं इसे कत्ल करके फिर जिंदा कर दूं तो भी मेरे दावे में तुम शक करोगे? लोग जवाब देंगे, नहीं। लिहाजा दज्जाल उन साहब को कत्ल कर देगा और फिर जिंदा कर देगा। वो जिंदा होकर कहेंगे कि खुदा की कसम, मुझे तेरे बारे में जितना आज तेरे झूठा होने का यकीन हुआ, ऐसा पहले न था। इसके बाद दज्जाल उन्हें दोबारा कत्ल करना चाहेगा, लेकिन नहीं कर सकेगा। फिर दज्जाल एक कौम के पास पहुंचेगा और उनको अपनी खुदाई की तरफ बुलाएगा, तो वो उस पर ईमान ले आएंगे। दज्जाल अभी अपनी खुदाई के नशे में चूर ही होगा कि अचानक अल्लाह ताला मसीह अलैहिस्सलाम को आसमान से भेज देगा। चुनाचे वो शहर दमिश्क की मशरिक की जानिब से 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। जब सर झुकाएंगे तो उनका पसीना टपकेगा, और जब सर उठाएंगे तो उससे मोतियों की तरह पसीने के नूरानी दाने गिरेंगे, जैसे कि चांदी के बने हुए दाने होते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस में ये तासीर होगी कि जिस काफिर तक पहुंचेगा वो काफिर मर जाएगा, और आपका सांस वहां तक पहुंचेगा जहां तक आपकी नजर पहुंचती होगी। अब आसमान से उतरकर दज्जाल को तलाश करेंगे, हत्ता कि उसे एक मकाम पर पा लेंगे और कत्ल फरमा देंगे। फिर उन लोगों के पास तशरीफ ले जाएंगे जिन्हें अल्लाह ने दज्जाल के फितने से बचा दिया होगा, और उनके चेहरों पर बतौर तबर्रुक हाथ फेरेंगे और उनके जन्नत के दर्जों से बाखबर फरमाएंगे। हजरात ग्रामी,
مسلم شریف میں دجال کے قتل ہو جانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے پاس پہنچ کر چہروں پر ہاتھ پھیرنے کے بعد یاجوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر ہے، جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں یعنی قتل دجال کے بعد لوگوں سے ملنے جلنے میں ہوں گے کہ اللہ پاک کی ان کی طرف وحی آئے گی۔ بے شک میں اپنے ایسے بندوں کو نکالنے والا ہوں کہ کسی میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لہذا تم میرے مومن بندوں کو طور پر لے جا کر محفوظ کر دو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے اور خدا یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا۔ یاجوج ماجوج زمین میں شر و فساد مچا رہے ہوں گے اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر گھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی جناب میں گڑ گڑائیں گے اور یاجوج ماجوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے۔ چنانچہ خدا یاجوج ماجوج پر بکریوں اور اونٹوں کی ناک میں نکلنے والی بیماری بھیج دے گا جو ان کی گردنوں سے نکل آئے گی اور وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں مر جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی آرام سے زمین پر رہنے لگیں گے اور خدا کا ان پر بڑا فضل و کرم ہوگا۔ مسلمان اسی عیش و آرام اور خیر و برکت میں زندگی گزار رہے ہوں گے کہ قیامت بہت ہی قریب ہو جائے گی، اور چونکہ قیامت کافروں پر ہی قائم ہوگی اس لیے اچانک خدا ایک عمدہ ہوا بھیجے گا جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کرے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح سب کے سامنے بے حیائی سے عورتوں سے زنا کریں گے، انہی پر قیامت آئے گی۔ برادران اسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جہالت اور بددینی بڑھتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی باقی نہ رہے گا، اور بہت ہی برے انسان دنیا میں رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ اس دوران میں قیامت کی باقی نشانیاں بھی ظاہر ہو لیں گی جن کا حدیثوں میں ذکر آیا ہے۔ مثلا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پہلی دھواں، دوسری دجال، تیسری دعوت الارض یعنی زمین کا چوپایا، چوتھی پشچم سے سورج کا نکلنا، پانچویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، چھٹی یاجوج ماجوج کا نکلنا، ساتویں آٹھویں نمی، زمین میں 3 جگہ لوگوں کا دھس جانا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا عرب میں، اور ان سب کے آخر یعنی 10ویں آگ یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ دوسری روایت میں 10ویں نشانی آگ کے بجائے یہ ذکر فرمائی ہے کہ ایک ہوا نکلے گی جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی۔ اس حدیث میں جن 10 چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے دجال، یاجوج ماجوج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا بیان ہو چکا ہے۔ باقی چیزوں میں سے ایک ہے دھواں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب آپ سے دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا، ایسا دھواں ہوگا کہ جو مشرق سے مغرب تک خلا بھر دے گا اور 40 دن رہے گا۔ اس دھوئیں سے اہل ایمان کو زکام کی طرح تکلیف محسوس ہوگی اور کافر بے ہوش ہو جائیں گے۔ قیامت کی ایک دوسری نشانی ہے دعوت الارض یعنی زمین کا چوپایا، ایک ایسا جانور جو زمین سے نکل کر اہل ایمان کی پیشانی پر نورانی خط کھینچ دے گا اور کافروں کی ناک یا گردن پر سیاہ مہر لگا دے گا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت میں اس جانور کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری ہے، اور جب ان پر وعدہ قیامت کا پورا ہونے کو ہوگا
تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری یعنی اللہ جل شانہ کی آیتوں پر یقین لاتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب کے مطابق جس روز مغرب سے آفتاب نکل کر واپس ہو کر غروب ہوگا، اس سے دوسرے دن صفا پہاڑ جو مکہ کے قریب ہے زلزلے سے پھٹ جائے گا، اور اس میں سے ایک عجیب شکل کا جانور نکلے گا جس کا منہ انسانوں کے منہ کی طرح ہوگا اور پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے، گردن گھوڑے کی گردن کی طرح، اس کی دم گائے کی دم کی طرح، اور کھر ہرن کے کھروں کی طرح، اور سینگ 12 سینگے کے سینگوں کے مشابہ ہوں گے۔ ہاتھوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بندر کے ہاتھوں جیسے ہوں گے۔ وہ بڑی فصاحت سے لوگوں سے گفتگو کرے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس تیزی سے تمام ملکوں میں پھرے گا کہ کوئی ڈھونڈنے والا اسے نہ پا سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے بچ کر نہ جا سکے گا، اور تمام انسانوں پر نشان لگا دے گا۔ ہر مومن کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک خط کھینچ دے گا جس سے اس کا سارا منہ نورانی اور باروب ہو جائے گا، اور ہر کافر کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا، جس کی وجہ سے سارا منہ کالا ہو جائے گا، اور مومن اور کافر میں پورا فرق ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر ایک دسترخوان پر بہت سی جماعتیں بیٹھ جائیں تو مومن اور کافر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ جانور غائب ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، مغرب سے آفتاب کا نکلنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے سورج چھپ جانے کے بعد فرمایا، تم جانتے ہو یہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ چلتے چلتے عرش کے نیچے پہنچ کر خدا کو سجدہ کرتا ہے، اور حسب عادت مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے، اور ایسا بھی ہونے والا ہے کہ ایک روز یہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا اور اجازت نہ دی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہی واپس لوٹ جا۔ چنانچہ سورج واپس ہو کر مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب سے طلوع ہو کر جب آفتاب بیچ آسمان میں پہنچ جائے گا تو واپس لوٹ جائے گا، اور مغرب ہی میں غروب ہو کر بدستور مشرق سے نکلنے لگے گا۔ فتح الباری میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے آفتاب طلوع ہونے کے بعد 120 سال انسان اور زندہ رہیں گے، پھر قیامت آئے گی۔ قیامت کی ایک اور علامت ہے زمین میں دھس جانا۔ حدیث شریف میں ہے کہ 3 مقامات پر لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں، اور تیسرے جزیرہ عرب میں۔ یہ عذاب تقدیر کے جھٹلانے والوں پر آئے گا۔ خود حدیث میں اس کی صاف تصریح بھی وارد ہوئی ہے، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں زمین میں دھس جانا اور صورتوں کا مسخ ہو جانا واقع ہوگا، اور یہ تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا۔ حضرات گرامی، یمن سے آگ کا نکلنا بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ ایک آگ یمن سے نکل کر لوگوں کو محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ انہی دنوں جبکہ زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا، ملک شام میں امن ہوگا اور غلہ بھی سستا ہوگا، خواہ سوداگر ہو، خواہ دستکار ہو، خواہ سرمایہ دار، غرضے کے سب گھر کے اسباب لاد کر ملک شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور جو لوگ دوسرے ملکوں میں چلے گئے تھے وہ بھی ملک شام میں آ کر آباد ہو جائیں گے، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک بہت بڑی آگ ظاہر ہوگی اور لوگوں کو کھدیڑتی ہوئی ملک شام پہنچا دے گی۔ اس کے بعد وہ آگ غائب ہو جائے گی۔ کچھ عرصے بعد لوگ اپنے اپنے وطنوں کا رخ کریں گے اور
دوسرے ملکوں میں بھی آدمی جا کر واپس آ جائیں گے، لیکن ملک شام میں پوری آبادی رہے گی۔ یہ قیامت کے نزدیک بالکل آخری علامت ہوگی، اور اس کے 3-4 برس بعد قیامت آ جائے گی۔